حضرت عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. یا اللہ یہ ماجرا اتنی غربت. جی بہت سارے ایسے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو غیرت مند ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں. اور یاد رکھو قسم خدا کی جو سید ہوگا نا کبھی نہیں کہے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر، ان کی مجبوری پر. نہیں، ان کا خیال کرو، یہ تمہارا حق ہے. اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے گھر کی ایک بچی یا میرے ایک گھر کا بچہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، مجبور تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی، کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ؟ انہوں نے کہا بہن کوئی فکر نہ کرنا، میں سمجھ گیا تیری مجبوری، میں سمجھ گیا تیرا حالات. یہی بیٹھے رہے. گئے قافلے میں، مشورہ کیا، کہا میں اپنے حج کا پروگرام ترک کرتا ہوں، کینسل کرتا ہوں. مجھے بتائیے یہاں سے واپس مجھے گھر لوٹنے کے لیے کتنی رقم چاہیے؟ لوگوں نے کہا اتنی رقم. باقی جتنی رقم تھی آپ نے سب اس غریب سیدہ کے قدموں میں لا کر رکھ دی. اپنا ایڈریس دے دیا، کہا بہن کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ رکھنا پیسے، جب یہ ختم ہو جائے تو کوفہ آ جانا، انشاءاللہ میں تمہارا بھائی تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں. اس نے دعائیں دی، قافلہ روانہ ہو گیا. حج پہ نہیں گئے، مکہ اور مدینے نہیں گئے. ارے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہر سال حج پہ حج کر رہے ہیں، ہر سال عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہیں، لیکن غریب پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، قرض میں مر رہا ہے، اس کی خبر گیری کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ اور کیا کام آئے گا ایسا حج؟ اب سنیے آپ، قافلہ تو لوٹ گیا، بدلہ کیسے ملتا ہے؟ سنو سیدوں کے لیے جو کچھ کرو گے اللہ کی قسم مردے کے بعد جو ملے گا وہ ملے گا. میرے آقا سیدوں کے حوالے سے کیے ہوئے صلہ رحمی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور قیامت میں بھی عطا فرمائیں گے. اب یہ قافلہ واپس آ گیا، قافلہ تو واپس چلا گیا، آپ اکیلے واپس آ گئے. حج کے موسم پورے ہوئے، حج کا سفر پورا ہوا، لوگوں کا ریٹرن آنا شروع ہوا. اب جیسے ہی لوگ ریٹرن آئے اور واپس آنے لگے، اللہ اکبر، کوئی آ کر کہتا ہے اے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مبارک ہو، میں نے آپ کو خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے دیکھا. ایک کہتا ہے میں نے آپ کو حتیم میں نماز پڑھتے دیکھا. ایک کہتا ہے ہماری ملاقات چاہے زمزم پر ہوئی تھی، یاد ہے آپ نے بڑی اچھی دعا کرائی تھی. کوئی کہتا ہے میں نے صفا پہ دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے مروہ پہ دیکھا، کوئی کہتا ہے حضور جب مینا میں تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھا، کوئی کہتا ہے حضور کنکری باندھنے میں آپ کے ساتھ تھا، کوئی کہتا ہے حضور عرفات کے میدان میں جو آپ نے دعا کرائی تھی اس دعا کا کوئی جواب نہیں. آپ حیران ہیں، آپ پریشان ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میں نے آپ کو روضہ رسول پر دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے آپ کو حرم پاک میں دیکھا. آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ رات میں سوتے ہیں، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ سن تو نے جو میری بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اللہ نے اس کا بدلہ تجھے یہ دیا ہے کہ ایک تیری ہم شکل فرشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے جو قیامت تک کے تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. خدا کے لیے غریبوں کے غم کو سمجھو. اہل بیت اطہار کی زندگی کا صرف یہ مقصد مت سمجھ لینا نادانو کہ واقعات کربلا بتا دو، یہاں سے وہاں چلے، وہاں سے وہاں چلے، اس نے تیر مارا، اس نے نیزہ مارا، اس نے بھالا مارا اور بس تھوڑے سے آنسو بہا کر چلے جاؤ. نہیں، ارے کربلا والوں کی محبت کا حق اس وقت تک ادا نہ ہوگا جب تک کہ اپنے بھوکوں کی خبر گیری ہوگی. آج کیا پوزیشن ہے یار، کیا پوزیشن ہے؟ میں آج سے یہ کہتا ہوں، یہ مولانا لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ علماء حضرات یہاں پر بیٹھے، یہ کوئی میرے رشتہ دار نہیں ہے. آپ اپنے گھر کا تھوڑا مینٹیننس دیکھیے، گھر کا لائٹ بل کیا آتا ہے، راشن کتنا آتا ہے، بچوں کی ٹیوشن فیس کیا آتی ہے، اور آپ کا جو گزر بسر ہے وہ کیسے گزرتا ہے. اور پھر آپ جو ان لوگوں کو دیتے ہو
انصاف کرنا اور مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولنا کیا ایمانداری کر رہے ہو آپ؟ ایک وہ ٹیوشن پڑھانے والا جو میتھس پڑھاتا ہے، جیومیٹری پڑھاتا ہے، الجبرا پڑھاتا ہے، اسے جو پے کرتے ہو، کیا ایک قرآن پڑھانے والے کو بھی وہی پے کرتے ہو؟ ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، ناانصافی مت کر، سمجھو اس چیز کو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں مجھے تو میرے لیے کچھ نہیں چاہیے، خدا کی قسم میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میرے باپ ہیں ان کی تعریف کرنے کے لیے آپ نے مجھے اسٹیج دے دیا۔ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی، رسول اللہ تو میرے نانا ہے۔ میں تو اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، در کی نہیں، میں گھر کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ فاطمہ میری ماں ہے۔ میں میری ماں کی بات کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے میری ماں کی بات بتانے کے عوض میں۔ الحمدللہ جو ملے گا وہ میری ماں مجھے دے گی، میرے باپ مولا علی مجھے دے گی، لیکن پھر بھی میں کہوں گا انصاف کریں ان لوگوں کے ساتھ۔ تینوں دن دسترخوان پہ کچھ نہیں رکھا، جو آیا سب دے دیا، جو آیا اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو ان کا عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یعنی اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، اللہ کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں۔ آج بھائی جو لوگ نیاز بھی کرتے ہیں نا، معاف کرنا، اللہ کی محبت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب کو نہیں کہتا، 10 دیگیں چڑھی ہوئی ہے 10 محرم کے دن، 50 دیگیں او فلاں سے صاحب نے چڑھائی ہے، استغفر اللہ، ارے نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ اللہ کے لیے کرو تو اپنا نام ہٹا دو، پیسہ دے دو تو کوئی بھی پوچھے پتہ نہیں کسی اللہ کے بندے نے کرا کرا۔ بدلو اپنے آپ کو۔ یہ چیزیں آج فلاں صاحب کی طرف سے نہیں آ، کمال کر دیا، تیر مار دیا فلاں صاحب نے، فلاں صاحب نے یاد حسین کی مجلس کے لیے 10,000 دیے۔ ابے 10,000 کیا 10 کروڑ بھی دے دے تب بھی انہیں غلامی کا آمادہ نہیں چاہیے، لیکن اسے ضائع مت کر، بتا کر، جتا کر۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو دیا نا دکھاوے کے لیے نہیں دیا، وہ کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکین، یتیم، قیدی، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، اور نہ ہم تم سے کچھ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ آج اگر کسی نوکر پر بھی ہم اگر کچھ دیتے ہیں نا نوکر کو بھی، تو اس کے بدلے اسے دباتے ہیں۔ میں غلط نہیں کہتا ہوں، یاد رکھو میں علی کا شہزادہ ہوں، حق کہنا یہ میرا منصب ہے، چاہے اس کے لیے میری گردن کیوں نہ کر جائے۔ آج اگر کسی غریب کو کچھ دے دیا، میں نے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے بھی امیر دیکھے ہیں جو غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، یہاں تک کہ غریبوں کی عزت بھی تار تار کرتے ہیں۔ جی پیسے کے بدلے میں، ہیلپ کے بدلے میں، مدد کے بدلے میں احسان جتاتے ہیں، اپنا روپ جھاڑتے ہیں، مارتے ہیں، دباتے ہیں، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں ذلیل کرنے کی۔ یاد رکھو اگر اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا پھر کہیں کے نہیں ہوگا۔ یہ پردہ ہے، پردہ، اور دعا کرو کہ مولا جیسے یہاں پردہ رکھا ہے ایسے ہی قیامت میں بھی پردہ رکھنا۔ اب ایک آخری آیت پاک انشاءاللہ گوشت گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور یہ آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ اور حاصل کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت پاک کی ایسے تو تقریباً 10 یا 12 سے زیادہ تفسیر ہے، لیکن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں صرف اور صرف موضوع کی مناسبت سے جو تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ شورى آیت نمبر 23۔
یا 42. اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اے محبوب تم فرماؤ کہ میں اس تبلیغ و رسالت اور ارشاد و ہدایت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں گے، اس کی نیکیاں بڑھائیں گے. اس کی کئی تفسیر ہے. ایک تفسیر جو خزائن العرفان میں ہے، در منصور، حضرت علامہ امام جلال الدین السیوطی نے جسے بیان کی ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 701 پر. صحابہ نے حضور کو دیکھا کہ حضور کی فیملی بہت بڑی ہے، لیکن جو آمدنی ہے، سورس آف انکم، وہ بہت کم ہے، محدود. کہا کہ یار حضور نے ہم کو سب کچھ دیا اور آج ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں 11 یا 12 بیویاں، 4 بیٹیاں، بچے، خاندان، بہت بڑا فیملی ہے. ہمیں کچھ کرنا چاہیے. سوچا، آپس میں مشورہ کیا اور بہت کچھ جمع کر کے لے کر آ گئے. کہا آقا ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کیا پیش کر سکتا ہے؟ کیا پیش کروں جانا؟ کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. ہم کچھ کر تو نہیں سکتے آقا. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا کروں؟ ہم کیا پیش کرتے سرکار؟ لیکن یہ کچھ ہے جو ہم نے رکھا ہے حضور. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایکسپینس بہت ہے اور انکم محدود ہے. حضور یہ آپ قبول فرمائیں. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ لوگ حضور کی خدمت میں پہنچے نا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دیا قل، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا، ارے میں نے جو کچھ دیا تمہیں اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہاں اگر کچھ چاہتے ہو تو جو میری اہل بیت ہے ان سے مودت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو اگر کچھ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک چیز میں رک کر کے آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے مانگا. میں کہوں گا وہ لوگ غلط فہمی میں. حضرت ابراہیم نے دین کی دعوت دی، نوح نے دین کی دعوت دی، سارے پیغمبروں نے دین کی دعوت دی. کسی پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا. اور جب کچھ دینے کے لیے لوگ آئے تو کہا اس کا بدلہ ہمارے رب کے پاس ہے. اور اصل تبلیغ یہی ہے. یہ بات ہمارے لیے ہے، عالموں کے لیے. یہ کچھ دے یا نہ دے، لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ سے اس کے بدلے کی امید رکھیں. بس دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن مولا اس کا بدلہ ضرور دے. کوئی نبی تبلیغ و رسالت کا بدلہ نہیں مانگا، کسی نبی نے نہیں. حضور کیسے مانگیں گے؟ لوگ کہتے ہیں حضور نے مانگا. ارے حضور کیوں مانگیں گے؟ لیکن یہ بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، حضور ایک چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں. کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہ بھائی تم یہ جو دے رہے ہو نا، اس سے تو مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں نے جو تمہیں کچھ دیا ہے اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت اور مودت کرنے لگ جاؤ. تمہارا ایمان بچ جائے، اسلام بچ جائے انشاءاللہ. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو لوگ ایذا دیتے تھے مکے میں، کفار قریش جو تھے، وہ حضور کے رشتہ دار ہی تھے، ابو جہل وغیرہ. تو اللہ نے اس آیت پاک کے ذریعے سے ان کافروں کو میسج دیا کہ اے کافروں، تم کچھ بدلہ تو نہیں دے سکتے. حضور نے جو دعوت کا کام کیا ہے، اب ایک کام تو کرو یار، کم از کم اس بات کا تو لحاظ رکھو کہ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں. یہ کافروں کی، اس کی ایک تفسیر یہ ہے.
ہے نا بھائی رشتے دار ہے تو چل مسلمان سمجھ کر نہیں، خدا کا نبی سمجھ کر نہیں، رشتے دار سمجھ کر تو تکلیف مت دے محبوب کو. یہ ایک مطلب اس آیت. ایک مطلب یہ، ایک تفسیر یہ کہ اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت جل شانہ نے جو تمہارے رشتے بنا دیے، باپ کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بہو کا رشتہ، داماد کا رشتہ، چچا کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، ممانی کا رشتہ، نانا کا رشتہ، نانی کا رشتہ، دادا کا رشتہ، دادی کا رشتہ، یہ جو رشتے اللہ نے تمہارے بنا دیے ہیں، اب اس رشتے میں کوئی گڑبڑ مت کرو، بلکہ رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرو. اللہ یہ فرماتا کہ رشتے داروں کے حق کو پوری طریقے سے ادا کرو. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے، اب یہ بڑی اہم ہے جو شان نزول میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بہت اہم ہے. شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سعید بن جبیر اور ابن عباس اسے روایت کرتے ہیں، تفسیر در منصور میں ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107. کچھ لوگ منافق تھے جو گھسے ہوئے تھے مسلمانوں میں. ایک ہے مسلمان، آپ سمجھیے یہ 3 کیٹیگری ہے الگ الگ. ایک ہے مسلمان، ایک ہے کافر غیر مسلم، ایک تیسری کیٹیگری تھی جو تھے تو مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کر، لباس زبان سب مسلمانوں کی طرح، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ دل سے وہ کافروں سے ملے ہوئے تھے. یعنی وہ دونوں طرف روٹیاں سیکتے تھے، ان کو بھی خوش رکھتے تھے اور بھائی خدا بھی راضی رہے اور شیطان بھی ناراض نہ. اب اس قسم کے لوگ صحابی بن کر گھسے ہوئے تھے، وہ صحابی تھے نہیں، سمجھ رہے نا، صحابہ کے روپ میں گھسے ہوئے تھے. اب ان کی عادت کیا ہوتی تھی معلوم ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینے سے مکے آئے ہے نا بھائی، یہ آپ کی سٹی ہے، کوئی بستی اجڑ گئی، وہاں سے کچھ لوگ آئے، آپ نے انہیں پناہ دی ہے نا. اب آپ نے انہیں پناہ دی تو آپ ان پر احسان تھوڑی جتاؤ گے، نہیں. اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا، اللہ کے نبی کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ نے جو قسم سے ملینر بلینر بلکہ اس سے بھی بڑے سے تھے مکے میں، لیکن رسول کے لیے سب چھوڑ دیا، پراپرٹی چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دی. آج مجھے کوئی ایسا ایک دکھا دیا، باتیں تو سب کرے، ہم تو صحابہ کے پیچھے چل رہے ہیں، چل رہے. ایک ہے کوئی ایسا جو یہ بتائے کہ میں نے رسول کے لیے سب چھوڑ دیا؟ نہیں چھوٹتا. اللہ کرے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن گئے. اب جب مدینے میں آئے نا تو فقیر بن گئے، فقیر، کچھ نہیں چھوڑتے، نتھنگ. اللہ کے رسول نے عقد مواخات فرمایا. انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو عقد مواخات کی تفصیل بیان کریں. بھائی بھائی بنا دیا. ان لوگوں میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے انہیں پناہ دی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے تھے نا، ان کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں تھا، ان کے معاملات صحیح نہیں تھے. مثال کے طور پر آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور جب حضور کے خاندان کا کوئی آدمی آ جاتا نا جو مدینے سے آیا ہے، حضور کے گھر والوں میں سے حضرت عباس آ جاتے تو وہ تیوڑی چڑھا دیتے، باتیں نہیں کرتے، منہ بند کرتے. اور اس قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیا تھا کہ مکے والوں نے نبی کو ذلیل کیا تو ہم نے مدینے میں نبی کو عزت کی. مکے والوں نے نبی کو گھر سے بے گھر کیا تو ہم مدینے والوں نے نبی کو گھر دیا. مکے والوں نے معاذ اللہ نبی کو مجبور کیا تو ہم نے نبی کو معاذ اللہ پناہ دی. اس قسم کی باتیں آپس میں کرنے لگے نبی کے بارے میں اور نبی کے گھر والوں کے بارے میں. حضرت عباس نے میرے آقا سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ رویہ کرتے ہیں. آقا
بیت جو مدینہ چھوڑ کے آپ کی محبت میں یہاں آئے ہیں، حضور ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر، میرے آقا منبر پر تشریف لائے، چہرے کا رنگ بدل گیا، جلال کی کیفیت میں آ گئے اور کہنے لگے او انصار، آج تم یہ باتیں کہنے لگے کہ محمد کو مکے والوں نے نکالا تو ہم نے پناہ دی، محمد کو مکے والوں نے بے گھر کیا تو ہم نے گھر دیا، محمد کو مکے والوں نے ذلیل کیا تو ہم نے عزت دی۔ وہ کہنے والوں مجھے بتاؤ، کیا اللہ نے میری وجہ سے اسلام دے کر تمہیں عزت نہیں عطا کی؟ کیا میری وجہ سے تمہیں اللہ نے سیدھی راستہ نہیں دیا؟ کیا میری وجہ سے اللہ نے تمہارے سروں پہ عزت کا تاج نہیں رکھا؟ اور آج تم میرے بارے میں ایسا کہتے ہو، میری آل کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو۔ آقا کہہ رہے ہیں، جبریل نازل ہوتے ہیں آیت لے کر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب، آپ نے بتا دیجئے کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے بدلے میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے محبت کرنے لگ جاؤ، میرے گھر والوں کی عزت کرو، میرے گھر والوں کی تکریم کرو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔